یسوع مسیح کا یہ کلمہ سارے کاموں کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان اور خدا کے ملاپ کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات بذریعہ صلیب کا سب سے اہم اور مقبول ترین پہلو بنی نوع انسان کی خدا کے ساتھ کھوئی ہوئی رفاقت کی بحالی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی ابدی رفاقت کے لیے خلق کیا، لیکن انسان خدا کی نافرمانی کے گناہ کے سبب اس رفاقت میں قائم نہ رہ سکا۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ رومیو 5 باب اس کی 15ویں آیت۔ میل ملاپ کی ایک ایسی اصطلاح جس کے پس منظر میں ہمیں لڑائی جھگڑا بلکہ دشمنی نظر آتی ہے، جو ایک ابتدائی تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو اب ٹوٹ چکا ہو۔ نئے عہد نامہ میں یہ اصطلاح خدا اور انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کی بحالی کے لیے استعمال ہوئی، جو ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ممکن ہوئی۔ نئے عہد نامہ میں 4 حوالہ جات جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں پہلا حوالہ رومیو 5 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، دوسرا حوالہ 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، تیسرا حوالہ افسیوں 2 باب اس کی 11 سے 22 آیت تک، چوتھا حوالہ کلوسیوں 1 باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ یہ سارے حوالے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خدا نے انسان کی بحالی کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد انسان اور خدا کا ملاپ کا ترجمان بھی انہی حوالوں میں ہمیں ملتا ہے۔ پولس رسول کا مطلب صورتحال یا حالت کی تبدیلی ہے، یعنی انسان جو ناراض تھا، یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے اس کی راست بازی میں راست باز گنا گیا اور تمام دشمنی اور عداوت کو مکمل طور پر بدل دیا، تاکہ خدا اور انسان میں مکمل میل ملاپ ہو اور صلح میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اس لیے مسیحیوں کو خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے گناہ کی حالت سے نکال کر فضل کی حالت میں داخل کر دیا ہے، جس کا اعلان اس نے اپنے چھٹے صلیبی کلمے میں یہ کہہ کر کیا، تمام ہوا۔ اس سے مراد میل ملاپ ہے جو خدا کے انسان میں تبدیلی پیدا کرنے کے باعث قائم ہوتا ہے، یعنی ایک شخص اپنے اثر سے دوسرے شخص کو تبدیل کر لیتا ہے۔ لہذا انسان کا خدا سے میل ملاپ محض اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ تبدیل ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ خدا نے مسیح کے طفیل انسان کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے خدا اس ملاپ کو ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح سے منسوب کرتا ہے، تاکہ نہ صرف وہ رکاوٹیں جو خدا اور گناہ گار انسان کے ملاپ میں حائل ہیں ہٹائی جائیں، بلکہ ابدی رفاقت کی مثبت بنیاد قائم کی جائے۔ اور یہ اس طرح ممکن ہوا کہ مسیح کی راست بازی انسان سے منسوب ہو گئی، جس سے خدا نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے پہلے تو انسان میں گناہ کے اثر کو زائل کیا اور پھر انسان میں ایک مخلصی یافتہ نئی فطرت پیدا کی، جس کی وجہ سے خدا اور انسان کی ابدی رفاقت قائم ہو گئی۔ اب لازم ہے کہ ہم بحیثیت مسیحی خدا کے ساتھ اپنی ابدی رفاقت کی حفاظت کریں،
جو ہمیں ہمارے کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے مفت حاصل ہوئی، اور اس کا اظہار زمین پر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ رفاقت رکھنے سے کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں یوں سکھاتی ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی۔ ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کا یہ کلمہ خدا کے ساتھ رفاقت کی مسرت اور اپنے دیگر مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتوں کی بحالی کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم اس دعوت کو قبول کریں، اور اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہم اپنے ان سارے بہن بھائیوں کو جن سے ہم کسی وجہ سے بھی ناراض ہیں یا کسی وجہ سے بھی ہمارے ان سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو کمپلیٹ کریں، تاکہ یسوع مسیح کی یہ صلیبی موت ہمارے لیے بھی جلال کا باعث بنے۔ مسیح ہونے کا مطلب صرف بچائے گئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے والی روحیں بھی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ آمین۔